city of motivation. کامیاب لوگ کامیابی کو اپنی جاگیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جستجو کے نئے آسمانوں تک پہنچنے کے لیے جو کچھ آج تک انہوں نے کیا اسی کو کافی سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کامیابی اسی طرح ان کے ساتھ رہے گی۔ کامیابی کبھی ان کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے گی، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلسل کامیابی کی وجہ سے انسانوں، ٹیموں اور معاشروں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم کامیابی کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے برے سلوک کے باوجود کامیابی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ وہی کرتے رہے جو آپ پہلے کرتے تھے تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ کو پہلے ملتا رہا ہے۔ لیکن سچ پوچھیں تو حقیقت اس کے الٹ ہے۔ اگر آپ وہی کرتے رہے جو آپ پہلے کرتے تھے تو آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا جو اس سے پہلے ملتا تھا، کیونکہ کامیابی کی دوڑ میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کے پیچھے کھڑے لوگ آپ کو روند کے آگے نکل جائیں گے۔ جو کچھ آپ کر رہے تھے وہ صرف گزرے ہوئے کل میں کامیابی کی ضمانت تھا۔ آج اور آنے والے کل میں کامیابی کی ضمانت ٹھہرنے والے وہ پرانے خیالات، حربے، طریقے، سوچیں اور مہارتیں کافی نہیں۔ آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے والے لوگوں کے پاس نئی مہارتیں، نئی سوچیں اور نئے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کامیابی کے لیے اپنی ذات، اپنی ٹیکنیک کو اور اپنی مہارت کو بہتر نہیں بنائیں گے اور سمجھیں گے کہ میں ہمیشہ اسی طرح سے کامیاب رہوں گا تو یاد رکھیے، کامیابی آپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہم سب نے کامیابی کی بلندیوں پر کھڑے لوگوں کو نیچے گرتے دیکھا ہے۔ جو لوگ اپنی صلاحیت اور لگن پر کام نہیں کرتے، ان کے جوش، کانفیڈنس اور فوکس میں کمی آ جاتی ہے۔ ان تمام کمیوں کی وجہ سے کامیابی ان سے روٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کبھی میری طرف نہ آنا۔ اب کامیابی کو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ روٹھی کامیابی سے دوبارہ رشتہ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی روٹھتی کیوں ہے۔ کامیابی روٹھ اس لیے جاتی ہے کہ ہم تازہ خیالات کو اپنے تک آنے سے روک دیتے ہیں۔ ہم اپنی ذات میں بہتری لانے کی کوششوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو کامیابی ناکامی کی طرف لے جانے کا تیز ترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ کسی شخص، ادارے یا ٹیم کی سوچ کو آلودہ کر دیتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ انہیں تبدیل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کسی نے سوچا تھا کہ ربر میٹ جو 1985 سے 1944 تک دنیا کی 500 ٹاپ کمپنیوں میں تھی، اس وائرس کا شکار ہو جائے گی؟ کمپنی کی مینجمنٹ اور باقی سب لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ کمپنی ٹاپ پر ہی رہے گی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ صرف 5-6 سال کے اندر اس کمپنی کو اپنے 9 پلانٹ بند کرنے پڑے اور اپنے ہزاروں ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنا پڑا۔ 1995 میں ایک بالکل گمنام کمپنی نیو ویل نے ربر میٹ کو خرید لیا۔ آج پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے۔ کئی سال تک دنیا کی ٹاپ کمپنیوں میں رہنے والی ربر میٹ آج صفحہ ہستی پر موجود نہیں۔ فرض کریں آپ نے کسی اہم کسٹمر سے ملاقات میں بڑی ڈیل فائنل کرنی ہے۔ آپ نے خود کو پوری طرح تیار کیا ہے تو آپ اپنے اندر کانفیڈنس محسوس کریں گے، لیکن اگر آپ میٹنگ سے پہلے سو رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں نے بڑی دفعہ کیا ہوا ہے، یہ تو میرا روز کا کام ہے، یہ تو میری فنگر ٹپس پر ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ اوور کانفیڈنس ہے۔ یہ اوور کانفیڈنس ناکامی کی طرف جانے کی پہلی سیڑھی ثابت ہوتا ہے۔